معاشرے میں جب قانونی رستے بند کر دیے جاتے ہیں تو طاقت کا راج ہو جاتا ہے دوستو. عدل جہاں پہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ میڈیا ختم ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ سیاسی نظام ختم ہو جاتا ہے. یہ کسی ملک کا کے لیے یہ بہتر نہیں ہوتا. السلام علیکم دوستو, میں ہوں ایڈوکیٹ عمران ڈوگر. دوستو, دنیا جہان میں یہ جو دور چل رہا ہے, ساری دنیا اس بات پہ سوچ رہی ہے کہ دنیا ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے, تو ہم کیا انتظامات کریں کہ ہمارا قوم, ہمارا ملک آگے بڑھے, پیچھے نہ جائے. دنیا میں جیسے کہ سعودی عربیہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دنیا میں تیل کی صنعت ختم ہو رہی ہے, مدنیات کی دوڑ چل رہی ہے, کسی اور معاشی نظام کی طرف جا رہی ہے. دنیا سولر پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے, دنیا تعلیم پہ, ٹیکنالوجی پہ, گاڑیوں کا نظام ختم ہو رہا ہے, کسی اور طرف ہائیبریڈ اور اس سے بھی آگے کی سوچی جا رہی ہے. ایون یہ حالات ہیں کہ جو امریکہ جیسے ممالک ہیں وہ چاند پہ جانے کی سوچ رہے ہیں, اور دوسری طرف ہے پاکستان کیا کر رہا ہے. ایک دن ایک آئینی ترمیم آتی ہے, اس کے اوپر سال ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر ہر روز ہیرنگ ہوتی ہیں, لاکھوں کروڑوں روپیہ اس کے اوپر لگ جاتا ہے, اور اتنی دیر میں اس کا بھی کنکلوژن نہیں ہوتا تو گورنمنٹ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتی ہے. جی نہیں, ایک آ گئی. ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یا کرنے کیا جا رہے. ایک ہی دفعہ جب ایک ہی بندہ ہے, ایک ہی سسٹم ہے, اس کو چلانا ہے, تو ایک ہی دفعہ بیٹھ کے تمام یہ جو چینجنگ ہے یہ کیوں نہیں کر لی جاتی, تاکہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہو جائے, ملک آگے بڑھنا دیا جائے. ملک میں اس ٹائم زراعت کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں, اس ٹائم کاروبار کے لیے کوئی ڈبیٹ نہیں, اس ٹائم جو جنگ پاکستان پہ اس ٹائم لگی ہوئی ہے, اس کا دہشت گردی کی نئی ویوز, اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں, کسی طرح کی نہیں ہے. پاکستان کی ماؤں کے, بہنوں کے بھائی جانیں دے رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, اور ان کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں. اس وقت صرف اور صرف یہ ہے کہ نظام عدل کو, اس پورے نظام کو کیسے اپنے انڈر کیا جائے. دنیا میں جہاں پہ بھی ایک آئیڈیالوجی کے تحت نظام چل رہے ہیں, جیسے کہ برطانیہ کا نظام پاکستان کو سوٹ کرتا تھا, جمہوریت کا امریکہ میں سارے, یہ پاکستان اب دوسری طرف شفٹ ہو رہا ہے. جی ہم نے چائنا کی کاپی کرنی, ہم نے ایران کی کرنی ہے, ہم نے حکومتیں کیسے کرنی. تعلیم کے اوپر کوئی نہیں سوچ رہا. پاکستان میں کبھی گندم ختم ہے, کبھی چینی, اور اب یہ بحران, آئینی بحران ایک طرح کا چل دیا. دنیا ایک چیزیں سیٹل کر کے اس کے بعد اپنی عوام کی بہتری, فلاح بہبود کے لیے کام کرتے ہیں, الیکشنز کرواتے ہیں, اپنے فوج ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, دن رات یہ سوچوں میں لگے ہوئے ہیں کہ نیا انوویشنز کون پہلے کرے گا. لوگوں کی لڑائیاں اسی وجہ سے اکانومی کے اوپر ہو رہی ہیں, معاشی نظام کے اوپر ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے بہتر کیا. اور دوسری طرف ہے ہم, کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے عوام کی. 25-26 کروڑ عوام ہے, تو ان کا کیا ہونا ہے. پچھلے پورا ہفتہ ایک تماشا, ایک لگا ہوا ایک میچ اسمبلی میں چلا ہوا تھا 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر. اس کے بعد پیپلز پارٹی اس میں ایک کردار ہے, ایک مسلم لیگ نون کردار ہے, اور دوسری اپوزیشن. جیسے یعنی اوپنلی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پورے ایک ہفتے میں جو پورا ملک ایک یسکو ہوا تھا, اس میں عوام کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اگلی آئیں گی, یعنی اب عوام کے لیے بھی کوئی ریلیف, کوئی نظام, کوئی معاشی نظام, کوئی بہتری وہ اگلے سال جو انہوں نے ایک دے دی ہے. تو اتنی ابھی سیریسنیس نہیں ہے کہ بے حس ہو چکی ہے نظام. اور اس کے بعد میں اب آ جاتا ہوں جی ایک جو پوری دنیا میں مشہور ہے, اور بار بار بڑے اس میں جو آج کل پرائم منسٹر ہیں یہ بھی اس کو بڑا دہراتے تھے کہ کفر کا دنیا میں نظام چل سکتا ہے, نا انصافی کا نظام نہیں. لیکن یہ کوئی نظام عدل کا ایسا کوئی کانٹا تھا جو کہ شروع سے ہی پاکستان بننے سے لے کے کسی کے سینے میں, کسی کی آنکھ میں چبھتا آیا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے حملے ہوتے رہے ہیں, اور کبھی ٹھیک ہوتا رہا. لیکن اب آ کے کامیاب ہو گئے ہیں. اب دیکھیں یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ آئین سے مطلب کیا ہے, کون سے آئین کے اوپر آپ نے عمل درآمد وہاں پہ کروانا ہے. رٹیں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کدھر چلیں. یہ ایک جو آ رہا ہے کہ استعفے پہ استعفیٰ آ رہے ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگ, یہ ایسا ہی پاکستان کا نظام بنا دیا گیا ہے دوستو کہ جیسے ایک حکومت جب چینج ہوتی ہے تو نیا چیف منسٹر آتا ہے, یا وہ چاہے بیوروکریٹ اچھا کام بھی کر رہے ہوں تو انہوں نے کہا ہے جی نہیں جی ہم نے پتہ تو چلنا چاہیے کہ نیا چیف منسٹر آیا ہے,
تو وہ 200 بیوروکریٹس کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ واپس ٹرانسفر پوسٹنگ، یہ ایک نظام چلتا ہے اور پتہ چلتا ہے جی حکومت نہیں آ گئی ہے، تو نئی حکومت کے ساتھ بیوروکریٹس چلنے کے لیے لابنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ 6 ماہ سال میں وہ پھر دوبارہ اپنی جگہوں پہ واپس ایڈجسٹ ہونے کی کوشش. اسی طرح سے نظام عدل کو بھی اسی طرح سے کر دیا گیا. اب یہ جو ہائی کورٹ کے جو ججز ہوں گے، جتنے بھی ہمارے ہائی کورٹس ہیں سندھ کے، یہ اب جب نئی گورنمنٹ آیا کرے گی تو یہ لابنگ کرنی شروع کر دیا کریں گے، کیونکہ ان کے بچے کہیں، یہ خود کہیں کیسز کہیں، تو انہوں نے ایڈجسٹ ہونا تو ہوگا، تو کبھی کہاں پہ پھینک دیا جائے گا، کبھی کہاں پہ، تاکہ پتہ چلے کہ نئی حکومت آ گئی ہے. تو اس سے عوام، دوستو میں وہی بات پھر دوبارہ کر دیتا ہوں کہ اعلیٰ سطح پہ چل کیا رہا ہے اس ٹائم. جو پیپلز پارٹی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جی وہ بھٹو صاحب کے آئین کا غلطی سے نام بھی نہیں لینا چاہتی، اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے جو اپوزیشن میں ہے، وہ بار بار شہید بھٹو کی آوازیں لگا رہے ہیں، اور ان کو بڑھا چڑھا کے تانے دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ کل کو جب بلاول بھٹو صاحب اپنی ماں کو، اپنے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے جو انہوں نے آئین کا حال. اس کی وجہ ہے کہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک منٹ کی سپیچ میاں نواز شریف کو ضرور کرنی چاہیے تھی، اور لوگوں کو، قوم کو یہ بتاتے کہ یہ ہے وہ طریقہ کار، اگر کوئی اپنائے گا تو اس کے بیٹے، اس کے بچے سارے اقتدار میں بھی ہوں گے. لیکن میاں صاحب، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا پھر نام نہیں رہتا، نام اس کا ہی رہتا ہے جو بہادری دکھاتے ہیں، چاہے وہ نیگیٹو ہی بہادر کیوں. آپ دیکھیں کہ جو لوگ پتہ نہیں کس دور میں بدماش ہوا کرتے تھے، تو اس کو بھی لوگ آج ان کی ویڈیوز اور ان کا سننا چاہتے ہیں کہ وہ یار بہادر تو تھے. آپ احمد کھرل کی بات سنتے ہیں، گورنمنٹ تو ان کو اس وقت انگریز ڈاکو کہتا تھا، لیکن آج تک ان کے قوم تک پراؤڈ کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک ایسا انسان تھا جس نے زندگی ساری اصولوں پہ گزاری. ٹیپو سلطان کے کتنے بھی ہم نام لے لیں، کتنے بھی نام لے لیں تو کم ہے جنہوں نے اپنے اصولوں پہ کھڑے رہتے. ٹھیک ہے، آپ نے اپوزیشن کو یا پیغام بھی دیا کہ یہ طریقہ کار یہ نہیں ہے. دوسری طرف جو نظام عدل کی میں آپ کو دوستوں بتاتا چلوں کہ اس ٹائم کھلبلی مچی ہوئی ہے ہائی کورٹس میں، اس ٹائم سپریم کورٹ میں کسی کے پاس روڈ میپ نہیں ہے، کوئی کیس ہی نہیں دائر کر رہا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، 10 دن رک جائیں کہ کون سی کورٹ میں جانا ہے، کون سی. دیکھیں، جب آئین کا لفظ آ جاتا ہے تو آئین کا مطلب ہے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. یہ جو جتنے بھی ہمارے ہائی کورٹس ہوتے ہیں، سپریم کورٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ ریٹ کرتے ہیں، آپ کو کوئی اغوا کر لیتا ہے. جو فنڈامنٹل رائٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. یہ نہیں ہے ان کا مطلب کہ جناب ایک بیل یہاں سے نہیں ہوئی یا ایک ٹرائل یہاں سے آپ کو سزا ہوگی تو آگے سے پھر وہ کرتے. تو سپریم کورٹ کو تو بالکل ہی ختم کر دیا گیا، آج ان کا نام بھی چھین لیا گیا ہے. آئین کا مطلب یعنی کوئی اگر بیل آپ سپریم کورٹ میں دائر کرتے ہیں تو اگر میرے حق میں ہوگی یا میرے مخالف ہوگی تو میرے پاس ایک اور کورٹ ہے، تو میں وہاں پہ بھی دائر کروں گا، کیونکہ جناب میرا آئینی حقوق ہے. تو سپریم کورٹ نیچے آ گئی، سپریم کورٹ کا وہ وزن نہیں رہا. دوستو یہ کیوں ہوا ہے؟ نظام عدل کو اس طرح سے کیوں پکڑ کے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کو گھسیٹا گیا ہے، جبکہ یہ ایک ستون ہے ریاست کا، مین ستون. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں کہ کسی بھی ادارے، کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے کچھ ہیروز کی ضرورت ہوتی ہے. ہیروز وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیاں اس میں لگا دیتے ہیں، اپنے لیے ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس ادارے کو، اس نظام کو بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ریئل ہیرو ہے جس نے ایٹم بم پاکستان کو دیا، ڈاکٹر قدیر خان، وہ ہمارے دلوں میں بھی ہیرو ہیں اور رہیں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے محنت کی. ٹھیک ہے، ان کو ریسورسز سارے دوسری چیزیں بھی ہوں گی، لیکن یہ ریئل ہیرو کی بات ہوتی ہے. یہ نظام جب 73 کا آئین آیا دوستو، تو اس میں سارا اس کا جو فال ہے، جو ایٹ دا اینڈ ریزلٹس، وہ سپریم کورٹ کو بنا دیا گیا، عدلیہ کو بنایا گیا، جس کے اوپر ساروں نے، کوئی اس کا اپوزیشن میں نہیں تھا، اور یونینیمسلی یہ آئین ہمارا اسی لیے اس کو مقدس بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر سارے متفق تھے کہ اس کی جو کوئی بھی پرابلم آئے، کوئی صوبوں میں آئے، کوئی آئینی مسئلہ آئے تو سپریم کورٹ کی طرف جانا پڑتا تھا اور وہ اس کی تشریح کرتے تھے. اس میں گائے بگائے سپریم کورٹ نے فیصلے غلط بھی کیے، لیکن ایک دور آیا کہ جب سپریم کورٹ کے پاس ایک ایسے
پورا ملک سپریم کورٹ کی طرف دیکھتا تھا اور سپریم کورٹ ہی اس کے کام کرتی، جیسے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں دوستوں لوگوں نے ڈنڈے کھائے، لوگوں نے جیلیں بھگتیں، لوگوں نے شہادتیں دیں اور چیف جسٹس کو بحال کروایا۔ اس کے بعد چیف جسٹس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے نظام کو ٹھیک کرتے، اپنے عدلیہ کے جو ججز بنائے جاتے ان کو بہترین بنایا جاتا، ان کو یہ جو لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں اس طرف کوئی دھیان دیتے، سپریم کورٹ کو نظام عدل کو اتنا مضبوط کر لے جاتے اس لیول پہ لے جاتے کہ کسی کی جرت نہ ہوتی، کوئی سوچتا بھی نہ، لوگوں کو شک بھی نہ ہوتا کہ یہاں پہ کوئی ججز 2 نمبر آ سکتے ہیں یا کوئی نظام خراب ہو سکتا ہے۔ اپنے انٹرنل دیکھیں، ایک بھی جج ایسا نہیں ہمیں نظر آتا کہ جس کے اوپر جس نے غلط فیصلے کے اوپر یا کسی کا انٹرنل اس کی کال یا یہ جو ہوتا ہے نظام کے ایک پارٹی کے علیحدہ ججز ہوتے ہیں اور وہ اس پارٹی کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسا انٹرنل یعنی دیکھ بھال کے لیے، ججز کو پکڑنے کے لیے، ججز نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ جاتا ہوں تو 100 کیس لگا، 3 بندے 4 کیس سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لرجری کی طرف پڑ گئے۔ دوسری طرف انہوں نے زیادہ دھیان دیا کہ ججز کو کیسے اپنے دوستوں کو ہم نے اندر لے کے آنا ہے، کیسے ہم نے ججز بنانے ہیں، کیسے جناب ان کی تنخواہیں بڑھانی ہیں، ان کے بچوں کو ہم نے کیسے باہر پڑھانا ہے، یہ ساری سہولیات تو وہ لیتے رہے، لیکن وہ جو نظام کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے دوستو، جو موقع ہوتا ہے جب وہ اپنی مشہوریوں میں اپنی اخباری ہیڈ لائنز بننے کے چکروں میں رہے اور انہوں نے نظام کے اوپر، عدل کے نظام کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہ کی، اپنا ٹائم نہ سپریم کورٹ کے کسی جج نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اپنی کی طرف بھی دیکھ لیں، اپنے انٹرنل افیئرز کو بہتر کریں، عوام کو بہتر رسپانس دیں۔ دوسری طرف اور دوسرے کاموں میں زیادہ فوکس کیا گیا، جس کا آج خمیازہ انہوں نے تو بھگتا ہی بھگتا کہ آپ دیکھیں کہ آج ان کے پاس بھی کچھ نہیں رہ گیا، نہ سو موٹو رہ گیا، نہ انی پاور رہ گئی، ٹھیک ہے۔ تو عوام بھی ایک خمسے سے میں پھنس گئی ہے کہ حکومت کا سارا فوکس ان چیزوں میں پڑ گیا ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں رہ گیا، عوام کے لیے نہ ان کی جنگ کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، ان کے زراعت کے لیے کچھ نہیں سوچا جا رہا، ایون فورسز کے اوپر فورسز بنائی جا رہی ہیں، اور یہ بھی ایک نیا بحران کی طرف جا رہے ہیں کہ اب عوام کو، وکلا کے اوپر اسپیشلی ایک نئی رسپانسبلٹی آ گئی ہے کہ سوچا جائے، اس کے بارے میں بات کی جائے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے پلاننگ کیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی جو حکومت اس کو طویل کرنے کے لیے، اپنے نظام کو بڑھانے کے لیے کیا کوششیں کر رہی ہے، اس کے بارے میں سوچنے کا لمحہ ہے۔ والسلام۔